السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے ننھے منھے مگر بڑے سمجھدار فرما بردار ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مینڈکوں کے دیش سے ایک کہانی جہاں بہت سارے مینڈک رہتے تھے۔ کہانی کا عنوان ہے بوڑھے مینڈک نے جھگڑا چکایا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے فنانا فرنام نے۔ فرو ایک مینڈک تھا اور اپنے علاقے کا سب سے بہترین باورچی۔ اس علاقے کے سارے مینڈک بڑی خوشی سے اس کے ہوٹل آتے۔ اس کے ہوٹل میں ٹماٹر ساس میں پکی ہوئی اور شہد میں ڈوبی ہوئی مکھیاں بہت پسند کی جاتی تھیں۔ اس کے کھانوں میں یہ دونوں کھانے بہت مشہور تھے اور تمام مینڈک انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ ان کھانوں پر فرو کو بڑا ناز تھا۔ ایک دن فرو کے ہوٹل میں ٹوبی آیا۔ ٹوبی ایک بڑا مینڈک تھا مگر وہ دل کا اچھا نہیں تھا۔ وہ کچھ ہلکا پھلکا کھانا چاہتا تھا۔ جب فرو کا پکایا ہوا بہترین کھانا اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے شکایت کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا، یہ کیسا کھانا ہے، ایسے تو مکھیوں کا برگر چاہیے۔ فرو باورچی خانے سے نکلا تاکہ جان سکے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ٹوبی نے اس سے کہا کہ یہ کھانا اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ کھائے، اور اس سے اس کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ اس بات کو سن کر فرو بڑا ناراض ہوا اور اسے بہت غصہ آیا۔ وہ واپس باورچی خانے میں گیا اور واپسی پر ایک فرائنگ پین ساتھ لے آیا، جسے اس نے پوری طاقت سے ٹوبی کے سر پر دے مارا، ٹن کر کے۔ اس کے نتیجے میں ان کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ فرو کو بعد میں احساس ہوا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے ٹوبی سے معافی مانگی۔ ٹوبی نے کہا کہ وہ اسے اسی صورت میں معاف کرے گا اگر وہ بھی جواباً فرو کے سر پر فرائنگ پین ایسے ہی ٹن کر کے مارے۔ سب نے کوشش کی کہ ٹوبی کا غصہ کم ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں بیٹھے ہوئے مینڈکوں کو اندازہ تھا کہ ٹوبی بہت طاقتور ہے اور وہ اس فرائنگ پین سے فرو کا سر ہی پھاڑ دے گا۔ ٹوبی معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ فرو کو بھی احساس تھا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ٹوبی اسے معاف کر دے۔ اس نے ٹوبی کے لیے تتلیوں کی پڈنگ بنائی اور تازہ انگوروں کا جوس نکالا۔ پھر اس کے لیے ٹڈے کا ایک لذیذ برگر بنایا، مگر ٹوبی نہ مانا۔ اس کا اصرار تھا کہ وہ صرف اس وقت ہی خوش ہوگا جب وہ فرو کو فرائنگ پین مارے گا۔ بات اتنی بڑھی کہ ٹوبی قابو سے باہر ہونے لگا۔ اسی وقت ایک بوڑھا مینڈک ہوٹل میں داخل ہوا۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا اور آدھا تھا، ٹانگیں نہیں تھیں اس کی۔ اس بوڑھے مینڈک نے کہا، رکو ٹوبی، تم اس سے اس وقت لڑ سکتے ہو جب میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں۔ تمہاری وجہ سے میں ان بیساکھیوں پر چل رہا ہوں۔ اب ٹوبی کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا، کیونکہ وہ بوڑھے مینڈک کو پہچان گیا تھا۔ وہ اس کا پرانا استاد رابرٹ تھا۔ ٹوبی جب چھوٹا تھا تو رابرٹ نے اسے کچھ غنڈوں سے بچایا تھا اور اس میں رابرٹ کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ ٹوبی بہت شرارتی تھا اور کسی کی بات بھی نہیں مانتا تھا۔ اسے سب یاد آ رہا تھا اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رابرٹ کی ٹانگ اس کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ اب ٹوبی کو احساس ہوا کہ وہ فرو کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، خود ٹوبی سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں، اور اگر ہم ہر غلطی پر لڑیں تو بس نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس کے سر میں چوٹ کی وجہ سے بہت درد ہو رہا تھا۔ اس سے پتا تھا کہ فرو نے فرائنگ پین مار کر غلط کیا، مگر پھر اس کے بعد فرو نے کوشش بھی تو کی تھی کہ ٹوبی اسے معاف کر دے۔ اب ٹوبی نے سوچا کہ فرو کو معافی کر دینا چاہیے۔ اس نے اس کی معافی قبول کر لی اور اس ساری شام وہ دونوں اس واقعے کو یاد کر کے ہنستے رہے۔ انہوں نے مزے لے کر ٹڈے کا برگر کھایا۔ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے سب مینڈک اس بات پر متفق تھے کہ جھگڑوں کو ختم کرنے کا یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، نہ کہ سروں پر ٹن کر کے فرائنگ پین مارے جائیں اور بجائے جائیں۔ یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔
کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔